ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کر دیں کہیں یہ چاہنے والے دل بیتاب پہلو میں دھڑکتا لے کے آئے ہیں، صدائیں قم بیزنی کی سنا دیجئے کرم کیجئے، ہم اپنی آرزوؤں کا جنازہ لے کے آئے ہیں۔ صدائیں قم بیزنی کی سنا دیجئے کرم کیجئے، ہم اپنی آرزوؤں کا جنازہ لے کے آئے ہیں، ہم اپنی آرزوؤں کا جنازہ لے کے آئے ہیں۔ حضور سرکار وارث پاک شہنشاہ دیوا شریف، شہنشاہ محبت کے دربار کے درباری شاعر حضور بیدم شاہ وارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقدس کلام سماعت کیا جس کی نسبت شہنشاہ بغداد و ولایت نقیب الاشراف غوث الارشاد سرکار غوث الاعظم بڑے پیر دستگیر کی ذات والا تبار سے تھی۔ حضور بیدم شاہ وارثی کا ایک شعر مجھے اور یاد آیا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوں بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ بغداد شریف جانے کی تمنا میرے بڑے بھائی حیدر پرتاپ گڑھی کے دل میں ہے، دعا کریں یہ تمنا سب کی پوری ہو جائے۔ جیسے آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے علماء کو دیکھ رہے ہیں، ویسے دل سے دعا کی جائے کہ اس محفل میں آنے والے مقدس مقبول لوگوں کے وجود کے صدقے میں سرکار غوث الاعظم کا روضہ بھی دیکھ لیں، آمین کہہ دیں۔ اچھا نہیں دیکھا روضہ تو کیا ہوا، غوث اعظم نے تو آپ کو دیکھا ہی ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ نہیں دیکھا غوث اعظم کا روضہ تو کیا ہوا، غوث اعظم کا گنبد تو پہچانتے ہی ہو۔ ہاں اتنی نسبت بہت ہوتی ہے۔ میں 2-3 مصرے پڑھتا ہوں، ان سال 11ویں شریف کے موقع پر اسے غوث الاعظم کی بارگاہ میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسے وہی پڑھ سکتا ہے جو بغداد گیا ہو۔ گیا تو میں بھی ہوں تقریباً، یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پر سمجھ لیں یا آپ اسے بھی سمجھ لیں، اب تک بغداد کے لائق نہ بنا جانے کے لائق، اس لیے کہ جب میرے آقا سرکار مفتی اعظم ہند سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حضرت کہاں کے رہنے والے ہیں، تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں پورب کی طرف کا۔ سید صاحب فرمایا پورب کی طرف کا۔ فرمایا حضور کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا پورب کی طرف کا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا پورب کی طرف کا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نہیں بتاتے، وہ چلا گیا۔ خادم نے پوچھا حضور مفتی اعظم ہند سے کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کہا کہ پورب کی طرف کا رہنے والا ہوں، آپ نے یہ کیوں نہ کہا میں بریلی شریف کا ہوں؟ فرماتے ہیں میں بریلی شریف کے لائق نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ، میں بریلی شریف کے لائق نہیں ہوں۔ 2-3 مصرے پڑھتا ہوں، آواز آپ کی نہ آئے۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، یہ وہ مصرے ہیں جو غوث الاعظم کی جالی مبارکہ کے قریب میں نے پڑھے ہیں، سنیں آپ۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد کو۔ میرا دل کہتا ہے، میری خواہش ہے کہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا غوث اعظم، اور ذرا اونچی آواز میں بول دیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ذرا اونچی آواز میں بولیں یا غوث اعظم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث الاعظم فرماتے ہیں میرے چاہنے سے لوگ میرا نام لیتے ہیں۔ آج خانہ پٹی کی زمین میں جتنے لوگوں نے میرے غوث اعظم کو پکارا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی، خود غوث اعظم کی مرضی شامل تھی۔ تو یہ وہ کام کیوں نہ دوبارہ کر لیا جائے جس میں غوث اعظم کی مرضی شامل ہو۔ ہر طرف سے آواز آئے، ہر دل سے آواز آئے۔ دیکھیے میں بتا دوں آپ کو، غوث اعظم کی عظمت کا سہارا لینا ہی پڑے گا، لینا ہی پڑے گا۔ بڑے بڑے وہاں جھکے ہوئے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، 2 الگ الگ ڈپارٹ نہیں ہے۔ اگر میں سالک کسے کہتے ہیں واصل کسے کہتے ہیں بتاؤں تو ٹائم لگے گا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے مقرب بندوں کی یہ پوسٹ ہے، یہ نشستیں ہیں جو ان کا معیار ہے الگ الگ، ان کو جو عطا ہوا ہے۔ فرماتے میرے اعلیٰ حضرت کی کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ جو کچھ ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اللہ، وہ اعلیٰ حضرت میرے امام کی محبت، میرے غوث اعظم کی محبت میں فنا ہوتے ہیں۔ ایک صاحب غوث اعظم کی بڑی تعریف سنی، توجہ دیں گے بھائی آپ غوث پاک کی محبت میں۔
دل کو بھی ادھر مائل کر دیں آپ، اپنی آنکھوں کو بھی، شعور فکر کو، اپنے سینس کو، اپنی فکر کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنی پلکوں کو بھی۔ وہ غوث اعظم سرکار سے ملنا چاہتے تھے، بابو شیخ آئے جہاں غوث اعظم آرام کر رہے ہیں، بابو شیخ کے قریب آئے، ٹھیک ہے حضرت علامہ شعیب صاحب قبلہ، سید صاحب قبلہ، اور یہ تمام تر میرے محسن علماء کرام۔ تو بابو شیخ کے قریب دائیں طرف ایک بڑی باؤنڈری دیکھی، تو پوچھا ایک صاحب سے یہ باؤنڈری کیسی ہے؟ تو ان کو بتایا کسی نے کہ یہ اس باؤنڈری کے اندر غوث الاعظم سرکار نے گھوڑے پال رکھے ہیں، یہ غوث الاعظم کا استبل خانہ ہے، یا آپ نے گھوڑے پال رکھے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا خیال پیدا ہوا، وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ وہ اونچی اونچی نسلوں کے بڑے بڑے گھوڑے غوث اعظم کے استبل خانے میں موجود تھے۔ پریشان ہوا، اس نے ایک صاحب سے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ غوث الاعظم تو ایک فقیر ہیں، ایک درویش ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو اتنے قیمتی گھوڑے پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، میں تو ان سے ملنا چاہتا تھا لیکن میرے دل سے ان کی محبت نکل گئی، واپس آ گیا، غوث اعظم سے نہ ملا، واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو بیمار پڑ گیا، بہت علاج کیا، ٹھیک نہ ہوا۔ اپنے وقت کے اس وقت جو بڑے حکیم تھے، طبیب تھے، یعنی ڈاکٹر تھے، اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہارا علاج مشکل ہے، صرف واحد ایک نسخہ بچا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا گھوڑوں کی نسلوں میں ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان گھوڑوں کے جسم کے لوتھڑے میں گوشت کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر 40 تمہیں اعلیٰ نسل کے گھوڑے مل جائیں تو ان 40 اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے جسم کے اس گوشت کے لوتھڑے کو روزانہ استعمال کرو تو تم شاید ٹھیک ہو سکتے ہو، ورنہ بچی یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، محلہ سونا ہو جائے گا۔ کہا یہ کہاں ملے گا؟ تو حکیم نے کہا یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ملے گا، صرف۔ اس نے کہا بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال آیا، سرکار غوث الاعظم کی سخاوت کے ڈنکے بجے ہوئے تھے، سن کر کے آیا غوث الاعظم بڑے پیر کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا یا شیخ یہ بیماری ہے، ڈاکٹر نے یہ علاج بتایا ہے۔ غوث اعظم نے ایک عریضہ لکھا، فرمایا کہ میرے استبل خانے کے منیجر کو روزانہ اسے دے دیا کرو، ایک گھوڑے تمہیں دے دے گا، اس کا گوشت تم استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 1.5 مہینے کے بعد جب وہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں بہت ہی ہدیہ تشکر شکرانے کے طور پر حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا شیخ بڑا کرم ہے آپ کا کہ میں ٹھیک ہو گیا، ورنہ میں تو مر جاتا، میرے بچے یتیم ہو جاتے۔ غوث اعظم مسکرائے، فرماتے میرے رب کا کرم ہے۔ پھر غوث اعظم سرکار اپنی رو میں آئے، فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ مسافر، تو بیمار ہونے سے پہلے بھی تو ادھر آیا تھا؟ تو بیمار ہونے سے پہلے بھی تو ادھر آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں شیخ میں آیا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پھر کیوں نہیں مجھ سے ملاقات کیا؟ اس نے کہا کہ میں آیا تھا لیکن آپ کے اس استبل خانے کے میں اعلیٰ نسلوں کے گھوڑے دیکھ کے آپ کی طرف سے دل پھر گیا کہ اللہ کے ولی یہ سب کیوں پالے ہوئے ہیں، میں واپس چلا گیا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اب سمجھ میں آیا وہ گھوڑے میں نے تیرے لیے پال رکھے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاہ عبد الکریم بغدادی فرماتے ہیں، شاہ عبد الکریم بغدادی فرماتے ہیں کہ غوث الاعظم نے فرمایا جو میرے مشرقی دروازے سے داخل ہو کے مغربی دروازے سے صرف نکل جاتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا امام کہتا ہے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں، بغداد معلیٰ کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کر لے گا۔ اللہ الصمد۔ بیٹے بس آخری اشارہ کرتا ہوں، دل کریں آپ سن لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ نہ گئے ہوں گے، بہت سے لوگ حاضری دی ہوں گے غوث پاک کی بارگاہ بابو شیخ میں، حاضری دی ہوگی آپ سب نے، اور نہیں دی ہوگی تو آپ کا تصور غوث پاک کی بارگاہ میں اس وقت پہنچ رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں خود وہاں جا کے پڑھ رہا ہوں، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، ہے مگر۔ اب ایک سچا شعر سن لیں، آج سن لیں، کل انشاءاللہ جائیں گے آپ، انشاءاللہ کہہ دیجئے، جو جانا چاہتا ہو زور سے بولے انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کہ دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی خانہ پٹی کے جلسے میں ایک سچی بات کہہ گیا ہے، آپ جا کے محسوس کریں گے کہ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا،
جیسے ایک پیاسے کو، پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غوث اعظم، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. آخری سے پڑھتا ہوں میں بھائی، آپ کی طرف پڑھتا ہوں، اظہر بھائی دیکھیں. جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. علامہ زبیر رضوی فرماتے ہیں، ابھی مالیگاؤں کے جلسے میں تھا، کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث نے فرمایا تھا، ایک شخص کپڑے کا بزنس مین تھا، اس کے نوکر کا نام تھا عبد القادر. بات بات میں عبد القادر حساب دو، عبد القادر کپڑے لاؤ، عبد القادر یہ کام کرو، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر چائے لاؤ. کپڑے کے اس تاجر کا انتقال ہو گیا، قبر میں فرشتے آئے، پوچھا من رب کا، اس نے آنکھ میچتے ہوئے فرمایا عبد القادر حساب دو. غوث اعظم اس کی قبر میں آ گئے. اللہ اللہ، جس کے دل کو یقین ہو وہ دل سے بولے گا سبحان اللہ. نہ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرماتا ہے عبد القادر حساب دو. سرکار غوث اعظم اس کی قبر میں آ گئے. فرشتے سوال کرتے، غوث اعظم جواب دیتے، اور وہ تاجر فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا. جواب مکمل ہو گیا، فرشتے چلے گئے. اب اس کے ہوش آئے، اس نے دیکھا غوث اعظم کو بہت غور سے، دامن تھام لیا. اس نے کہا آپ تو میرے عبد القادر نہیں ہیں. دیکھیں، اس نے کہا جس وقت یہ واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، حضور شہزادے غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی صاحب قبلہ موجود تھے، جو غوث اعظم کے گنبد شریف کے ٹائلز کی اکثر صفائی کرتے ہیں. بغداد شریف موجود تھے، میں بیٹھا ہوا تھا قدموں میں. وہ کہتے ہیں کہ اس تاجر بزنس مین نے کہا جب فرشتے چلے گئے، اب غوث اعظم کو دیکھا تو دیہات میں کہتے نہیں وہ بتی جلی، دیہات میں احساس ہوا ارے یہ کون ہے؟ غوث اعظم کا دامن تھاما. اس نے کہا آپ تو میرے عبد القادر نہیں ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے. اللہ اللہ، تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے. وہ تو تیرے نوکر عبد القادر کے ماں باپ نے اس کا نام میرے نام پر رکھا تھا، اور تم نے کہا عبد القادر حساب دو، تو میں نام کا بھرم بچانے کے لیے آ گیا تھا. اللہ 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 اللہ، یہ ذات ہے غوث اعظم کی. دعا فرمائے اللہ غوث اعظم سرکار کے دربار کے کتوں کا جھوٹا عطا فرمائے. بابو شیخ کے قریب سے گزرنے والے مسافران عشق کے نالین کے جھارن عطا فرمائے. غوث اعظم سرکار کے دربار میں جو وضو خانے کی نالیاں ہیں، اللہ ان کا ایک ایک قطرہ ہماری اولادوں کو عطا فرمائے. غوث اعظم سرکار کے لنگر خانے کی زیارت کا شرف نامہ عطا فرمائے. بیٹھے رہیں غوث اعظم سرکار کے بیٹے بیٹھے ہوئے. میری مجبوری ہے کہ میں اپنوں کو آج سید صاحب قبلہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن جلسوں کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، لوگ اچھی آواز کو جلدی سننا چاہتے ہیں. یہ ان کے عشق کی وہ آواز ہے جو برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں پیروں کی زنجیر ہیں. میں شہزادے غوث الاعظم مخدوم گرامی حضور سید عبد الوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ، جنہوں نے ہندوستان کے باہر 2500 سے زائد ملکوں کا سفر کیا ہے اور آج آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کو میں بہت آسمان سے زیادہ بلند دیکھ رہا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سید صاحب کو بغیر سنے ہوئے نہ جائیے گا، اور اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر سید صاحب کو لے کے جائیے گا. سمجھ رہے؟ علامہ محمود ریاض صاحب نے کہا میں سننا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے. دعا کرو یہ سننا بھی چاہتے ہیں، ان کی خواہش پوری ہو جائے، اللہ وقت کا بھی انتظام کر دے. ذمہ دار لوگ ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، دن میں اللہ کے نبی کے حدیث کریمہ کے پاکیزہ لٹریچر کو عام کرنا پڑتا ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی صورت پیدا فرمائے. قریب میں علامہ مفتی شہنواز صاحب قبلہ ازہری کے وہ شخصیت موجود ہے جس کے سر پر اس وقت تاج سمنہ موجود ہے. یہ بڑا مقدس تاج ہے، یہ بہت ہی مقبول لوگوں کے حصے میں آتا ہے. خانواد اشرفیہ کے لوگ جو شہزادگان غوث الاعظم ہونے کا شرف رکھتے ہیں، یہ ان پر زیب دیتا ہے، یا ان پر زیب دیتا ہے جس کو وہ اجازت دیتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے برادر معظم سرکار خواجہ حسن شاہ بھیسوری شریف کے لاڈلے سرکار فیض العارفین علامہ غلام آسی پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ اس مقبول صوفی خطیب کو آپ دیکھ لیں جس کا لب و لہجہ ہندوستان کے بڑے عظیم خطیب سے میل کھاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو عشق رسول ہے وہ اپنی مثال آپ ہے.
وہ جذب بلالی لیے ہوئے ہیں، عشق اویسی لیے ہوئے ہیں، عشق رضا لیے ہوئے ہیں۔ برنگ فیض العارفین میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں ہندوستان کے اس جلسوں کے دور میں جب خطابت اور اچھے اچھے ذاکرین آئے ہوئے ہیں، ان میں سے اس مخلص اور سوز درو کے ساتھ بیان کرنے والے خطیب کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، جس نے اپنے اخلاص سے، مشفقانہ صلاحیتوں سے، دور اندیشی سے اور مطالعاتی میز پہ رکھی ہوئی کتابوں کی ضخامت کو اس نے اور زیادہ بلندیاں عطا کی ہیں۔ علامہ شعیب رضا صاحب قبلہ کے پیکر میں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی گفتگو بھی سماعت کر لیں، اور اس کے بعد میرے بھائی اظہر صاحب ہیں، پھر غوث اعظم سرکار کے بیٹے ہیں جو دیگر شناخہ ہیں، دعا کرو ان کو بھی موقع مل جائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو موقع نہیں ملتا تو وہ پریشان مت ہوں، وہ یہ سوچ لیں کہ کسی کو زبان سے نعت پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ میں جب تک نہیں پڑھنے پایا تھا، ممبر شریف پر تھا، میرا دل تو نبی کی نعت پڑھ رہا تھا، میری سوچ تو نبی کی نعت پڑھ رہی تھی، میری فکر تو نبی کی نعت پڑھ رہی تھی۔ ان کو نعت پڑھنے کا ارادہ جب تک ان کے دل کے اندر ہے، ثواب ملتا رہے گا۔ میں بڑے ادب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں، نعرہ آپ لگائیں گے یا میں لگاؤں گا؟ اگر میری گزارش پر آپ لگا دیں تو بہت شکریہ، ورنہ آپ مجھے پھر حکم دیں، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کر لے۔ زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد، بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی کی آواز کو بلندیاں عطا کر دوں، بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو۔ نعرہ تکبیر۔ ممبر شریف کے علماء بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں تاکہ آپ کے ہاں ہونے کی وہ گواہی میدان محشر میں ان کی اٹھی ہوئی انگلیاں دے دیں، بیٹھے ہوئے سب کے چہرے کو نہ دیکھ پائیں تو ہاتھ کی انگلیاں ہی دیکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسالت کانفرنس، فیضان سرکار غوث العظم، عظمت بابو الشیخ، عظمت غریب نواز، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، سلسلے چشت کا بھی فیض جاری وساری ہے، اس لیے یہ 4 مصرے پڑھ کر کے میں علامہ شعیب رضا صاحب قبلہ کی جوتی کو اپنے سر پہ ٹوپی کی جگہ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دل بیتاب مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز، مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز، تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواتری
نیچے بھی اب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سب کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو پیچھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر زحمت نہ ہو ان کے طبع نازک پر میرے جملے گراں نہ گزریں تو کرم فرمائیں آگے کی کرسی بھر لیں۔ جو حضرات جہاں بیٹھیں اگر آگے کی کرسی خالی ہے تو اس پر بیٹھ جائیں، ایک اچھا ماحول بنا لیں، اس لیے کہ جلسے میں ہوتا یہی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جلسے میں، دو طرح کے لوگ، میں بتائے دے رہا ہوں دونوں کی کوالٹی۔ گھڑی میں 12 بج گئے ہیں، بج گئے نا، گھڑی میں 12 بجے ہیں لیکن چہرے پر نہیں۔ سنیوں کے چہرے پر کبھی 12 بجتے ہی نہیں ہیں، تبھی تو چہرے مسکرا رہے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جلسوں میں، دو طرح کے، ایک دیکھنے والے ہوتے ہیں، ایک پہچانیں گے کیسے کون دیکھنے والا ہے، کون سید صاحب کو دیکھنے آیا تھا، کون مفتی شاہ نواز حسین صاحب کو دیکھنے آیا تھا، کون نقیب اعظم ہندوستان علامہ آصف رضا سیفی صاحب کو دیکھنے آیا تھا، اور کون مجھے سننے آیا تھا، جانیں گے کیسے؟ کیسے جانیں گے؟ تو بس آسان طریقہ یہ ہے کہ جو 12 سے پہلے پہلے چلا جائے، سمجھ لینا دیکھنے والا تھا، اور جو 12 کے بعد بھی کرسی نہ چھوڑے وہی، تو نہ ہم چھوڑیں گے نہ آپ چھوڑیں گے، اور جو بھٹکیں گے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ مولا۔ چند معروضات بشکل کلمات طیبات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بہتر اور انسب۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و علی میں محبت کے ساتھ نذرانے درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نقیب اعظم اتنا اچھا شعر سنا رہے تھے لیکن آپ سن ہو گئے، بول ہی نہیں رہے تھے۔ میں چکر میں ہوں کہ جب اتنا اچھا سن کے نہیں بول رہے تھے تو میں کہاں سے کون سا سناؤں، لیکن آپ بولیں چاہے نہ بولیں میں سناؤں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ بولنے کی باری ہماری ہے، ہم کو اپنی باری بہت پیاری ہے، دیکھنا یہ ہے کتنی آپ کی تیاری ہے۔ ابھی پتہ چلے گا کیا اوپر نیچے سب کی بیداری ہے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر نذرانے درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ علامہ جلال الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، قاری زاہد رضا صاحب حشمتی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ تمام ہمارے محبین، شاعر اہل سنت محترم اظہر پرتاپ گڑھی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، بہت سارے ہمارے رفقا اس وقت منبر نور پر جلوہ گر ہیں۔ میں ان سب کی دعائیں لیتے ہوئے ایک حدیث پاک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو دیکھتا بھی ہوں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کے ساتھ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک، اوپر سے نیچے تک بیک زبان ہو کر نذرانے درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المحمات ویا دافی البلیات
وَيَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ اغِثْنِي 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 یا الہی اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. دو شعر الہ آباد کے، محبت سے بولیں، سنائیں گے نا؟ میرے بعد ابھی انٹرنیشنل شاعر کو سننا ہے، ہاں بین الاقوامی سطح پر جن کی شہرت ہے، ملک گیر نہیں عالمگیر شخصیت موجود ہے اس وقت. تھوڑی دیر کے بعد آپ سنیں گے حضرت کو، نیٹ پر خوب سنا ہوگا، آج بنفس نفیس سنیں گے، فیس ٹو فیس سنیں گے. ابھی تو بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر میں کھڑے ہوں گے حضرت اور ہم سب سنیں گے انشاءاللہ، لیکن ان سے پہلے ہم کو سننا پڑے گا. فوجی صاحب رنگ میں ہے کہ نہیں؟ ابھی جب میں آ رہا تھا تو یاد دلاتی، یہی میدان ہے، یاد دلا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے یہی میدان. ہم نے کہا کتنے دن ہوا؟ کہا 10 سال ہو گئے. میں سوچ رہا تھا 5-6 سال، لیکن یہ بتا رہے 10 سال. شعر سنیں، مطلع علامہ اختر حسین صاحب کلاس فیلو ہیں ہمارے جامعہ امجدیہ میں، بڑی دعائیں ملی ہیں حضرت کی. ان تمام بزرگوں کی دعا لیتے ہوئے مطلع سماعت کریں. زخم دل سوزے جگر سودائے سر دیکھے گا کون. زخم دل سوزے جگر سودائے سر دیکھے گا کون. جز تیرے یہ مختصر زادے سفر دیکھے گا کون. جز تیرے یہ مختصر زادے سفر دیکھے گا کون. جز تیرے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، جز تیرے یہ مختصر زادے سفر دیکھے گا کون. اور جس کے لیے میں نے مطلع پڑھا ہے وہ شعر سنیں. جز تیرے یہ مختصر زادے سفر دیکھے گا کون. اے عرب کے بدر کامل شاہ خوبان جہاں، اے عرب کے بدر کامل، اے عرب کے بدر کامل شاہ خوبان جہاں، اے عرب کے بدر کامل شاہ خوبان جہاں. دیکھ کر تلوا تیرا حسن قمر دیکھے گا کون. تلوا تیرا اللہ سبحان اللہ. اے عرب کے بدر کامل شاہ خوبان جہاں، اے عرب کے بدر کامل شاہ خوبان جہاں. دیکھ کر تلوا تیرا حسن قمر دیکھے گا کون. اور یہ شعر بھی سنیں. لن ترانی کی صدا آئی تھی وہ بھی فرش پر، لن ترانی کی صدا آئی تھی وہ بھی فرش پر. یاد ہوگا وہ منظر؟ میں تھوڑا سا کرید دوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، ربی ارنی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آیا لن ترانی، لن ترانی کی صدا آئی تھی. علامہ اختر صاحب، لن ترانی کی صدا آئی تھی وہ بھی فرش پر. ادنو منی کا وہ منظر عرش پر دیکھے گا کون. ادنو منی کا وہ منظر، ادنو منی کا وہ منظر عرش پر دیکھے گا کون. اور آخری شعر سنیں. کیا سمجھتا ہے زمانہ آج بھی کٹ جائیں گے. یہ ڈنمارک کا ملون و مردود کارٹونسٹ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، یہ بدبخت، یہ بدعقیدے، کیا سمجھتا ہے زمانہ. اگر آپ کی نمائندگی کر رہا ہو یہ شعر، آپ کے جذبات و احساسات کی نمائندگی کر رہا ہو تو خیر مقدم کیجئے گا. کیا سمجھتا ہے زمانہ آج بھی کٹ جائیں گے. آبروئے مصطفیٰ پر کتنے سر دیکھے گا کون. آبروئے مصطفیٰ پر، آبروئے مصطفیٰ پر. نعرہ تکبیر، اللہ برکت ہو. نعرہ رسالت، عظمت رسالت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. کیا سمجھتا ہے زمانہ آج بھی کٹ جائیں گے. آبروئے مصطفیٰ پر کتنے سر دیکھے گا کون. اے عرب کے بدر کامل
شاہ خوبان جہاں، اے عرب کے بدر کامل شاہ خوبان جہاں، دیکھ کر تلوا تیرا حسن قمر دیکھے گا کون؟ دیکھ کر تلوا تیرا حسن قمر، جس تیرے یہ مختصر زادے سفر، سب کو چین چاہیے، سب کو، جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو بھی چین چاہیے، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی چین چاہیے، جن کرسی پر ہیں وہ بھی چین چاہیے، جن کو کھڑے ہیں ان کو بھی چین چاہیے۔ المختصر یہ چھوٹا ہے اسے چین چاہیے، موٹا ہے اسے چین چاہیے، گورا ہے اسے چین چاہیے، کالا ہے اسے چین چاہیے، عربی ہے اسے چین چاہیے، اجمی ہے اسے چین چاہیے، جاہل ہے اسے چین چاہیے، عالم ہے اسے چین چاہیے، سب کو چین۔ ہم میرے جملے میں پھنسیے گا نہیں کہ جاہل اور عالم، ہاں دونوں کو چین چاہیے، اس لیے دونوں طرف بے چینی ہے۔ اس کے پاس علم نہیں اس لیے بے چین ہے، یہ علم والا اس لیے بے چین ہے۔ اب اسے ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، بس تھوڑی دیر۔ سب کو چین چاہیے، سب کو، دیہات میں رہنے والے کو چین چاہیے، میٹروپولین سٹی میں بسنے والے کو چین چاہیے، مالدار کو چین چاہیے، غریب کو چین چاہیے، جھوپڑی میں بسنے والے کو چین چاہیے، ایئر کنڈیشن بلڈنگوں میں رہنے والے کو چین چاہیے، پیادہ چلنے والے کو چین چاہیے، امپورٹڈ گاڑی میں سفر کرنے والے کو، سب کو۔ اچھا اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتاؤں کتنوں کو چین نہیں چاہیے؟ سب کو چچا؟ جو بوڑھے ہیں انہیں بھی چین چاہیے، جو جوان ہیں انہیں بھی چین چاہیے، جو بچے ہیں انہیں بھی چین چاہیے، جو اچھے ہیں انہیں بھی چین چاہیے، سب کو چین۔ لیکن چین ہے کہاں؟ سب کو چین چاہیے، سب کو سکون چاہیے۔ Everyone want to complete satisfaction of his life۔ اپنی زندگی سے ہر کوئی مکمل طور سے مطمئن ہونا چاہتا ہے، لیکن مطمئن، سکون، چین ہے۔ اگر مل جائے تو کاہے کو یہاں آتے؟ محفل میں آئے ہیں اسی لیے آئے تاکہ، سچائی ہے جی نہیں؟ سچائی ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب کو چین چاہیے۔ پورب میں رہنے والے کو چین چاہیے، پچھم میں بسنے والے کو چین چاہیے، اتر میں رہنے والے کو چین چاہیے، دکھن میں رہنے والے کو چین چاہیے، اور میں اگر تھوڑا سا اور اسے پھیلا دوں کہہ سکتا ہوں بر صغیر میں رہنے والے کو چین چاہیے، ایشیا کے حصے اور خطے میں بسنے والے کو چین چاہیے، امریکہ میں رہنے والے کو چین چاہیے، اور یورپ میں رہنے والوں کو چین چاہیے، مغربی تہذیب و تمدن کے دل داداؤں کو چین چاہیے، ہر کسی کو چین چاہیے، لیکن چین ہے کہاں؟ چین ہے کہاں؟ سب کو چاہیے، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا فالوور ہو، کسی ریلیجن کا پیروکار ہو، ہر کوئی چین چاہتا ہے۔ اور میں اگر اسے اور واضح کر دوں، کسی کی کیا بات کروں، جو بلیک ہاؤس میں بیٹھا ہے وہ بھی بے چین ہے۔ جو بلیک ہاؤس میں بیٹھا ہے اس کی بے چینی کا عالم یہ ہے، کبھی کہتا ہے شام پہ پابندی لگاؤ، کبھی کہتا ہے عراق پہ پابندی لگاؤ، کبھی کہتا ہے ایران پہ پابندی لگاؤ۔ یہ بے چینی نہیں تو کیا ہے؟ ہر طرف بے چینی، ہر طرف بے قراری، سب کو چین چاہیے، لیکن چین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل ملٹی پرپز مال بنا دیے گئے، ایک چھت کے نیچے سوئی سے لے کر 4 ویلر تک لے لو، لیکن چین۔ آپ کے قریب میں پرتاپ گڑھ ہے، الہ آباد ہے، لکھنؤ ہے، بڑے بڑے مال بیسٹ پرائز کی شکل میں، بگ بازار کی شکل میں۔ ایمانداری سے بتاؤ سب ملتا ہے کہ نہیں؟ سب ملتا ہے۔ صابن لینا ہے لے لو، تیل لینا ہے لے لو، کریم لینا ہے لے لو، پاؤڈر لینا ہے لے لو، جو لینا ہے لے لو، مگر سکون، سکون، تیل تو ملتا ہے مگر سکون، سکون۔ اور چاہیے سب کو، چاہیے سب کو حضرت، سب کو چاہیے چین، سب کو چاہیے سکون، ہے کہاں؟ ہے کہاں؟ ایک جواب دینے والے نے کہا مجھ سے کاہے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس سے پوچھئے جس کے پاس دولت ہے، اس لیے کہ چین میں وہ ہے، سکون میں وہ ہے۔ تو ہم نے ایک شہر کے بہت بڑے امیر و کبیر کو پکڑا، تیری رئیسی کا شہرہ، تیری امیری کا شہرہ، تیرے بینک بیلنس کا چرچا پورے شہر میں ہے،
لال گنج اجھارا میں ہر کوئی جانتا ہے تو سب سے بڑا امیر و کبیر ہے، لیکن بتا دولت اتنی ہے چین ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا حضرت جب تک یہ نہ ملی تھی پانے کے لیے پریشان تھا، جب سے مل گئی ہے جب تک ٹیبلٹ نہیں لیتا ہوں نیند ہی نہیں آتی۔ اتنی بے چینی، اتنی بے قراری، ہم سمجھ گئے دولت میں سکون نہیں۔ پھر کہا جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس پاور ہے، رجیم ہے، سلطنت ہے، جس کے پاس کرسی ہے وہ چین میں ہے۔ تو ہم نے ایک حکمراں کو پکڑا، کتنے بے گناہوں کا خون بہا کے تو نے یہ کرسی حاصل کر لی، کتنی آبادیوں کو کھنڈارات میں بدل کے تو نے کرسی حاصل کر لی، کتنے بچوں کو یتیم بنا کے تو نے یہ پاور حاصل کیا، کتنی عورتوں کو بیوہ و بدوا بنا کے تو نے یہ کرسی حاصل کر لی، بتا چین ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا حضرت جب تک نہ ملی تھی پانے کے لیے پریشان تھا، جب سے مل گئی ہے بچانے کے لیے پریشان۔ ڈر لگا رہتا ہے کہیں 13 دن میں چلی نہ جائے، کہیں 13 دن میں تیرہ ہی نہ ہو جائے۔ گئی ہے کہ نہیں؟ 13 دن میں حکومت گئی، 3 سال میں حکومت گئی، کرسی پا کر بھی یہ بے چین۔ ہم سمجھ گئے اس میں بھی چین نہیں، اس میں بھی سکون نہیں۔ اگر چین ہوتا تو ایک کرسی پا کے چائے چائے کہہ رہا ہے اور دوسرا کرسی پا کے کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ دونوں طرف بے چینی، ایک وہاں بے چین، ایک ہر طرف بے چینی، ہر طرف بے قراری، اور انسان کو چین چاہیے۔ اتنے میں تیسرے نے کہا حضرت نہ دولت والے کے پاس سکون ہے نہ حکومت والے کے پاس سکون ہے۔ پھر کہا جس کے پاس اولاد ہے، جو صاحب اولاد ہے وہ چین میں ہے۔ تو ہم نے ایک کو پکڑا، 3 نوجوان بیٹے تیرے ہیں، چین ہے کہ نہیں؟ کہا حضرت جب تک نہ ہوئے تھے آستانوں کی خاک چھانتا رہا، ان کے لیے کہاں کہاں گیا، جب سے ہو گئے ہیں جیو ہی میں لگے رہ رہے ہیں، جینے ہی نہیں دے رہے، ہر وقت جینے ہی نہیں دے رہے، بے چینی ایسی۔ ہم سمجھ گئے یہ بھی بے چین۔ المختصر یہ کہاں تک میں گھماؤں آپ کو، بس اس ٹارگٹ پر آ جاتا ہوں جو میرا موٹو ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا پرپز ہے۔ سب کو چین چاہیے، سب کو سکون چاہیے، سب کو اطمینان چاہیے، لیکن سکون ڈھونڈنے والا سکون تو ڈھونڈتا رہا، دولت میں سکون نہ مل سکا اسے، حکومت میں سکون نہ مل سکا اسے، پاپولیرٹی میں سکون نہ مل سکا اسے، پبلسٹی میں سکون نہ مل سکا۔ ہم نے کہا اے قرآن تو بتا، ساری دنیا سکون کی متلاشی ہے، اے قرآن تو بتا، ساری دنیا سکون کی متمنی ہے، اے قرآن تو بتا، ساری دنیا سکون کی خواہاں ہے، اے قرآن تو بتا، ساری دنیا سکون کی جویا ہے، بتا سکون ہے کہاں، سکون ہے کہاں؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے اللہ خبردار، دولت میں سکون نہیں ہے، شہرت میں سکون نہیں ہے، حکومت میں سکون نہیں ہے، پبلسٹی میں سکون نہیں ہے، پاپولیرٹی میں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون چاہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون مل جائے گا، دلوں کو اطمینان مل جائے گا، دلوں کو تسکین مل جائے گا۔ سکون ملے گا یاد الہی میں، سکون ملے گا ذکر الہی میں۔ اور یہ بات میں جوش میں کہہ کے نہیں جا رہا ہوں، بس کرے دوں گا، دیکھتا ہوں کتنے لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وقت کا بادشاہ، تاج شاہی جس کے پاس، افراد جس کے پاس، افواج جس کے پاس، حکومت جس کے پاس، محل جس کے پاس، شاہانہ کروفر جس کے پاس، سلطنت جس کے پاس، سب ٹھکرا دیا، تاج کو بالائے طاق رکھ دیا، حکومت کو ٹھوکروں پر مار دیا، شاہانہ لباس اتار دیا، فقیرانہ لباس زیب تن کیا، جنگل کی طرف نکل پڑے، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، سکون میں ہیں، چین میں ہیں، اطمینان میں۔ معلوم ہے کون ہے؟ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم ہے۔
دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اسی پھٹے پرانے لباس میں پیوند لگا رہے ہیں, اسی فقیرانہ لباس میں پیوند لگا رہے ہیں. اتنے میں گزرنے والے کا گزر ہوا, سلام کیا, آپ نے نظریں اٹھائی, اس نے کہا حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا کون؟ کہا جب آپ بادشاہ تھے میں آپ کا وزیر تھا. کیا ملا میرے آقا؟ سب چھوڑ دیا آپ نے. کیا ملا آپ کو؟ یہ جنگل کی طرف آ گئے, محل چھوڑ دیا, تاج شاہی چھوڑ دیا, افراد و افواج چھوڑ دیا. کیا ملا آپ کو؟ آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے کیا ملا, دیکھنا چاہتا ہے کیا ملا. اتنا کہا, جو زنگ آلود سوئی آپ کے ہاتھوں میں تھی اسے دریا میں پھینک دیا. اب جیسے ہی پھینکا اس نے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.